ہماری زندگی کا ہر لمحہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہمیں ہمارے رب سے کنیکٹ رکھتا ہے۔ ہم نے خود کو اپنے رب سے ڈسکنیکٹ کر رکھا ہے، لیکن ہمارے رب نے ہم سے کنیکٹ رہنے کا کوئی نہ کوئی اہتمام اس دنیا میں کر رکھا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا 20واں روزہ آج ہم سے رخصت ہوا اور صبح انشاءاللہ 21 رمضان المبارک ہے۔ آخری عشرے میں ہم داخل ہیں۔ آج فتح مکہ سے ہم گزرے اور کل ہم شہادت مولا علی کے حضور میں ہوں گے۔ یوں ہماری زندگی کا ہر لمحہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہمیں ہمارے رب سے کنیکٹ رکھتا ہے۔ ہم نے خود کو اپنے رب سے ڈسکنیکٹ کر رکھا ہے، لیکن ہمارے رب نے ہم سے کنیکٹ رہنے کا کوئی نہ کوئی اہتمام اس دنیا میں کر رکھا ہے۔ چاہے کوئی مہینہ ہو، کوئی تاریخ ہو، کوئی دن ہو، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنا کنیکشن ہم سے جوڑنے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ قیام پذیر تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو ہماری زندگی معاشرتی زندگی نہیں کہلاتی، ہم انفرادی زندگی کے ایک اکائی کے طور پہ رہ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا حقیقی پیر جڑتا ہے جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ جڑ جائے۔ تکمیل کا مرحلہ تب مکمل ہوتا ہے جب یہ دونوں آپس میں ملیں۔ مرد عورت کو مکمل کرتا ہے، عورت مرد کو مکمل کرتی ہے۔ یہ ہمارا نفس کا پیرہن، یہ عالم ناسوت، نفس کی دنیا، یہ نفس کے اسباب، اس نفس کے اسباب میں ہماری اس نفسانی ہستی کو تکمیل تب ملتی ہے جب ہمارے ساتھ کوئی ہمارا پیر جڑتا ہے۔ اگر ہم مرد ہیں تو نسوانی پیار ہونا چاہیے، اگر عورت ہیں تو مردانہ پیار ہونا چاہیے، تب زندگی تکمیل پاتی ہے اور ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دل کا معاملہ جو ہے اس کا پیر بنتا ہے نور کے ساتھ۔ اگر ہمارے دل کی دنیا صرف اپنی ذات تک محدود رہے تو یہ قلب صنوبر رہتا ہے، اور قلب صنوبر کا کنیکشن پھر عالم ناسوت کے ساتھ جڑتا ہے، اور پھر اس دل کی ناسوتی خواہشات اور صنوبری خواہشات ہمیں نفسانی دنیا میں لے کے جاتی ہیں، جہاں ہم پھر بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ اس قلب میں جب نور اترتا ہے تو یہ قلب سلیم بنتا ہے۔ اب یہ اپنی تکمیل کو پہنچا، اور جب یہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا تب یہ حقیقی طور پہ روحانیت میں اپنا ایک معاشرہ قائم کر سکے گا۔ یہ روحانی معاشرے کا کوئی فرد کہلائے گا، ورنہ سنگل اکائی کے طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی مرد سنگل پہاڑوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں اگر زندگی جیتا ہو تو اس کی اکیلی ذات کی، اکیلی اکائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے میں اگر کوئی فرد بیچلر لائف گزارتا ہے تو معاشرے میں اسے نہ تو کوئی شادی بیاہ پہ بلاتا ہے، نہ کسی تقریب میں بلاتا ہے، اسے بیچلر سمجھ کے اگنور کیا جاتا ہے۔ ویسے چاہے اس کے کتنے اچھے مراسم کیوں نہ ہو، ویسے اس کی دوستی کا لیول کیسا بھی ہو،
لیکن وہ معاشرتی زندگی میں ایک سنگل اکائی کے طور پہ ہوتا ہے، تو اس سنگل اکائی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو ایک مکمل مرد کو یا ایک مکمل خاتون کو ہوتی ہے۔ تو یہ دل کی دنیا تب آباد ہوتی ہے جب اس قلب کا پیر نور کے ساتھ جڑتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے روح کا پیر جڑتا ہے، وہ اپنے رب سے جب کنیکٹ ہوتا ہے، وہ انوار کی سیر میں جب نکلتا ہے، تو انوار کی سیر میں جب تک کنیکٹ نہیں ہوتا تو روح کی بیداری کا عمل مکمل نہیں ہوتا اور روح بیدار نہیں ہو پاتی۔ اور جب روح ہی بیدار نہ ہو تو وہاں جا کے اس نے کیا پانا ہے؟ ہم اس زندگی میں اگر سو کے زندگی گزار دیں، کچھ کر کے نہ جائیں، تو ہمارے پاس کوئی دنیاوی اسباب نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری، کوئی عہدہ، کوئی ڈگری، کوئی حیثیت ہماری نہیں ہوتی۔ اگر ہم دن رات سوتے ہوئے زندگی گزار دیں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر فاقوں میں زندگی گزرتی ہے، اور گھر والے بھی بالآخر ایک دن کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کو جی نکال دو، یہ تو گھر والوں کے اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ سوئی ہوئی روح بھی اللہ کی اس کائنات میں ایک بوجھ کی صورت میں جب وہاں حاضر ہوگی تو اس بوجھ کی وجہ سے وہاں اس کا مواخذہ ہوگا، ورنہ حقیقت میں مواخذہ نفس کا ہی ہونا ہے۔ اس نفس کو ہی موت آتی ہے، اس نفس نے ہی واپس قبر میں آ کے جواب دینا ہے، اور اسی نفس کو وہ پیرہن پہرائے جائیں گے جو جہنم میں اس کو بار بار جلایا جائے گا، اس کی کھال بار بار بدلتی رہے گی، ورنہ روح کا تو کوئی جسم ہے نہیں، اس کا کوئی اس طرح مادی جسم نہیں ہے۔ تو جس کا مادی جسم ہی نہیں ہوگا تو اسے آگ نے کیا جلانا ہے اور اس کو کیا عذاب ہونا ہے؟ وہ انتہائی لطیف ہے، ہوا کی طرح لطیف ہے، رب کی طرح لطیف ہے۔ رب کی وہ روح جو ہمیں عطا ہوئی ہے، تو جو روح رب کی ہے تو اس کی صفت بھی رب کی ہوگی۔ تو ہمارے دل کی دنیا کا حقیقی معراج تب ملتا ہے ہمیں جب ہمارا پیر نور کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور ہمارا وہاں اگلے جہان کی حاضری کا کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی ہمارے قلب سلیم سے جڑا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ والدین بھی، اساتذہ بھی، علماء کرام بھی، مدارس بھی اس چیز کی تعلیم ہی نہیں دیتے کہ قلب بیدار ہو تو کیسے ہو، اس میں نور اترے تو کیسے اترے، اس کے زنار کے جالے جلیں تو کیسے جلیں، اور یہ صراط مستقیم کا جو کنیکشن ہے، جو قیام مستقیم ہے، جو قیام صراط مستقیم ہے، اور جو خود بذات خود عرش عظیم ہے، جو رب کے قیام کا مقام ہے، اب یہ ہم صاف نہ رکھیں، یہ ہم دنیا کی کثافتوں سے بھر کے رکھیں گے، تو آپ اندازہ کریں کسی اور کے گھر میں آپ 4 دن ٹھہر کے آؤ اور کچرا کر کے آؤ تو دوبارہ وہ آپ کو نہیں رکھتا، یا کسی مالک کے گھر میں آپ کیئر ٹیکر ہو اور وہاں آپ اگر کچرا رکھو گے تو مالک دیکھ کے ڈانٹ کے واپس چلا جائے گا اور کہے گا صاف کر، میں واپس آتا ہوں۔ تو جب دنیا داری کا یہ عالم ہے تو اس مالک کا کیا عالم ہوگا کہ اس میں نفرتیں بھی ہیں، اس میں کدورتیں بھی ہیں، اس میں حسد بھی ہے، اس میں انانیت بھی ہے، اس میں حرص بھی ہے، اس میں ہوس بھی ہے، اس میں نہ جانے ہزاروں قسم کی عجیب عجیب کثافتیں اور عجیب عجیب غلاظتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور ہم کہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سجدے بھی کرتے ہیں، ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہم رب کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ ہمارے کہنے سے کنیکشن نہیں بنتا، کنیکشن کلیریفائی تب ہوگا جب وہاں سے سرٹیفکیٹ آیا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے کنیکٹ ہے۔ اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کا
سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے اندر سے مخلوق خدا کے لیے الفتیں، محبتیں اور ملنساریاں اور قربانیاں آپ کی ذات کا زیور بن جائیں، آپ کے اندر نفرتوں کا ذرا سا میل نہ رہے، انانیت کا ذرا سا میل اور انانیت کا ذرا سا شائبہ تک نہ رہے۔ اگر یہ چیزیں رہیں گی تو اس کا مطلب ابھی تک آپ رب سے کنیکٹ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ پھر چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے سجدے کر لیں، یہ کنیکشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا ظاہری ایک عمل ضرور ہے جو کہ قبولیت تک پہنچا نہیں۔ قبولیت تک پہنچے گا تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا، قبولیت تک پہنچے گا تو آپ کے اندر میں نور اترے گا، قبولیت تک پہنچے گا تو آپ کو سینے میں ایک الگ سے دھڑکن محسوس ہوگی، آپ کو اپنے سینے میں ایک الگ کیفیت محسوس ہوگی، اور اسی کیفیت اور اسی سرور اور مستی میں آپ کو حقیقت ایمان کا اندازہ ہوگا، آپ کو پھر حقیقت سجدہ کا اندازہ ہوگا، پھر آپ کو نماز کا مزہ آئے گا، پھر آپ کو مسجدوں میں آپ کا دل بھی لگے گا اور مصلی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کا عشق ہو جائے گا مصلی سے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ آپ کا میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں آپ اپنے یار کے ساتھ خلوتیں گزارتے ہیں۔ دنیا میں اپنے محبوب یا معشوق کے ساتھ آپ جو خلوتیں گزارنے کے لیے اسپاٹ چنتے ہیں تو اس اسپاٹ پہ آپ کو جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، حاضر ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے۔ تو خدا سے ملنے کی جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ مصلی ہے۔ تو یہ میٹنگ پوائنٹ جب تک ہماری ذات کا حصہ نہیں بنتا تب تک ہم رب سے روبرو ملاقات کر نہیں پاتے۔